كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، لیسن نمبر 34 ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، یعنی پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور اختیار والا ہے، اس آیت میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کوئی عبادت کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا وہی ایک ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا کیا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں، یعنی ان کے پاس بیلیف کی کمی ہے، ان کے پاس یقین کی کمی ہے، اس لیے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر جو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تعالیٰ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلا دیا، یعنی کہ زندہ کیا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت میں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ہے، یعنی کہ مطلب کیا کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی you were non-existent، تم نہیں تھے، کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، یعنی موت ایک دن ضرور آئے گی، پھر وہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ بس ایک حالت میں، یہ حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے تھی، جب کمپلیٹلی نان ایگزسٹنٹ فارم میں تھے، کوئی نام نہیں تھا، کوئی شخصیت نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر دوسری دنیا میں مرنے کی، یعنی دنیا میں آ کے زندگی گزاری اور پھر مر گئے، اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر روز قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کی۔ یہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیٹھ میں سے تمام روحوں کو پیدا کیا تھا، اور ان سے وعدہ الست جو ہم نے لاسٹ آیت میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ان کے سامنے کر کے بتایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے اقرار کیا۔ تو یہ جو وعدہ تھا کہ ہم صرف اے اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کریں گے، ایک اکیلے تیری عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، یہ تمام تر روحوں نے کیا تھا، ہماری روح نے بھی کیا تھا، وی ور آل اسٹینڈنگ دیر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس عہد و پیمان کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں موت دے دی گئی، یعنی ایک طرح کی موت میں، یا ان کو جو ان کی جو وہاں پر روحوں کی جو زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا، یعنی کہ ان کی زندگی ختم ہوئی۔ پھر جب ماں کے پیٹ کے اندر ایک بیبی کی فارمیشن شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک روح کو لا کے یہاں پر ڈالا جاتا ہے اور اس جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر اس کو موت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن وہ زندہ کرے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوچھتے تھے قرآن نے مردہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وآیۃ لہم الارض میتہ، ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ کے
حی لا یموت ہونے کی، اللہ کے خالق ہونے کی، اللہ کے الٹیمیٹ پروردگار ہونے کی، ایک اکیلے الہ ہونے کی، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ ہم سب کو موت کے بعد زندہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہم اس کی زندگی کے سارے ثمرات کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں. تو یہ تمام تر پروفس جو ہیں ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک اکیلا اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، اسی کے اوپر بھروسہ کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے لو لگائیں اور اسی سے ٹوٹ کر محبت کریں، اسی کو چاہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کویسچن کی فارم میں کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ آخر پھر تم کسی اور کی طرف کیسے نگاہ ڈال سکتے ہو، کسی اور کی بندگی آخر کر کیسے سکتے ہو، جبکہ یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، زندگیاں دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب ہمیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا، اور پھر قبر کے اندر بھی ایک برزخ کی زندگی ہے جس کے بارے میں مختلف آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں بھی پڑھیں گے. تو اس سب میں ہم سب کا جو ایمان ہے وہ ٹیسٹ ہوتا جاتا ہے. جتنا ہمارا اسٹرانگ بلیف ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق پکا ہوگا، تو یہ زندگیاں اتنی ہی خوبصورت اور اچھی اور آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید تقویت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.